اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیم بقیت اللہ فی العالمین روحی وارواح العالمین فی مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ جامع قرآن کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں یہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سایہ قرآن اور اہل بیت نصیب فرمائے اور ہمارے دلوں کو معارف قرآن سے معطر فرمائے۔ آج ہماری گفتگو سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 187 پہ ہو رہی ہے، اور ارشاد پروردگار ہے وَأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ۔ ماہ مبارک رمضان کی جو راتیں ہیں، ان راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ احل لکم، تمہارے لیے حلال ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، آپ ان کے لیے لباس ہو اور وہ آپ کے لیے لباس ہے، یعنی میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کا لباس ہے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم آنکھ بچا کر جو یہ کام کیا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ اسے خبر نہیں ہے۔ اللہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے تھے، خیانت کر رہے تھے۔ خیانت بمعنی یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے حکم دیا تھا کہ جو شبہائے ماہ رمضان ہیں اس میں بھی انسان اپنی بیوی سے نزدیکی نہیں کر سکتا، لیکن بعض چونکہ اس حکم کو آبزرو نہیں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ حکم دیا ہے، اور اللہ نے یہ بات واضح طور پر بتائی ہے کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، اللہ نے تمہیں معاف کیا ہے۔ وعفا عنکم، یعنی تمہاری توبہ کو بھی قبول کر لیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ فالآن باشروہن، اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو، یعنی تمہیں اجازت مل گئی ہے۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو خدا نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے، مقرر کیا ہے، اسے تم طلب کرو، تلاش کرو۔ اور پھر فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور فرمایا تم ان راتوں میں کیا کرو، کھاؤ
پیو، یہاں تک کہ فجر کی جو سفید دھاری ہے رات کی اس کالی دھاری سے نمایاں ہو جائے، واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ پھر رات تک تم نے روزے کو کمپلیٹ کرنا ہے، پورا کرنا ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، یہ قرآن ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، صبح صادق سے لے کر اور لیل تک۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور پھر تم نے رات تک اس روزے کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس پہ بھی بات آتی ہے انشاءاللہ کہ لیل سے جو ہے نا وہ کیا مراد ہے۔ یہاں مغرب نہیں ہے، لیل۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم اعتکاف بیٹھے ہو مساجد میں تو پھر تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہیں کر سکتے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ لا تقربوها، یہ کیا ہیں؟ یہ خدا کی جو معین کردہ سرحدیں ہیں، یہ حدود ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی، لہٰذا ان کے قریب نہ جانا۔ جو اللہ نے حکم دے دیا ہے اس کی تم پابندی کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اس طرح اللہ اپنی آیات کو کھلا کھلا علی الاعلان واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ لوگ کیا کریں؟ صاحب تقوی بن جائیں، تقوی اختیار کر جائیں۔ یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس آیہ کو جو شان نزول ہے، بیک گراؤنڈ ہے، وہ کیا ہے، وہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ چونکہ صدر اسلام میں یہ بات واضح ہو جائے، صدر اسلام میں کیا تھا؟ ماہ مبارک رمضان کے جو ایام ہیں، مسلمانوں کو یہ حق حاصل تھا کہ رات کو سونے سے پہلے کھانا کھا لیں۔ لیکن جب آپ سو گئے ہیں اور سو کے فرض کیا، رات افطاری ہوئی ہے 7 بجے فار ایگزامپل، 7 بجے افطاری ہو گئی ہے، اس کے بعد یہ مختلف عبادات میں چلے گئے، نماز پڑھتے رہے اور دعائیں پڑھتے رہے، مناجات کرتے رہے، اور مثلا 10 بجے تک، 10 بجے سونے سے پہلے کھانا کھانا ہے آپ نے، جب بھی یعنی سونے when you are going to sleep، اس سے پہلے آپ نے کھانا کھا لینا ہے۔ یعنی یہ صدر اسلام کی بات کر رہا ہوں، اب کی نہیں۔ اس کے بعد جب سو گیا ہے، سو کے فرض کیا، 10 بجے سویا، 11 بجے جاگ آ گئی ہے، کیا 11 بجے اٹھ کے پانی پی سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ سونے سے پہلے آپ نے جو کچھ کرنا ہے، کھانا پینا ہے، وہ سونے سے پہلے آپ کر سکتے ہیں، لیکن سونے کے بعد کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ صدر اسلام میں تھا، جب ابتدائی اسلام کی بات کر رہا ہوں وہ ہے، یعنی جائز نہیں، یعنی مطلب حرام ہے پھر کھانا پینا صدر اسلام میں، روزوں کی جو راتیں ہیں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح یہ کیا ہے کہ جو روزے کی راتیں ہیں اس میں اپنی جو حرم ہے، حلال ہے، محللہ ہے، بیوی ہے، اس سے مباشرت بھی نہیں ہو سکتی ہے، یہ بھی جائز نہیں تھا، جائز نہیں تھا۔ مگر بعض ظاہر ہے کہ فرض کیا کسی کی اگر شادی ہوئی ہے، جوان ہے، تازہ شادی ہے، اس کے لیے کیا تھا کہ بعض لوگ، بعض جوان، بعض صحابی وہ آنکھ بچا کے یہ کام بھی یعنی مباشرت بھی ہو جاتی تھی ان سے، حالانکہ شب کے ہنگام میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا تھا کہ اگرچہ یہ حلال لذتیں ہیں لیکن اس میں بھی تمہارے لیے ممانعت قرار دی ہے، لیکن ہو جاتا تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالی کو ان ساری چیزوں کا علم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ چونکہ سونے سے پہلے ہی کھانا کھانا ہے، جب سو گیا، فرض کی آنکھ لگ گئی ہے تو ختم، پھر آپ نہیں کھا سکتے رات پوری، پھر دوسرے دن جو افطار آئے گا اس کے ٹائم آپ نے افطار کرنا ہے۔
اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں جو میں نے روایت کو آج متعدد جو تفاسیر ہیں، یہ روایت میں نے ان سے بھی لی ہے، متعدد تفاسیر میں دیکھا، میں نے تفسیر برہان دیکھا، تفسیر نمونہ دیکھی، تفسیر نور دیکھی، تفسیر المیزان دیکھی، متعدد جو ظاہر ہے کہ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور تفاسیر کو مختلف جب دیکھتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، یہ واقعہ سب میں جو ہے موجود ہے۔ کون سا ہے کہ مطعم بن جبیر نے کیا کیا، دن بھر کمزور تھا، ویسے بھی جو فزیکلی اتنا طاقتور آدمی نہیں تھا، یہ دن بھر یہ مزدوری کر کے جب شام افطار کے ٹائم گھر پہ پہنچا، بیوی اس کی گئی افطار لینے کے لیے، تو وہیں پہ بیٹھا تھا اور وہیں پہ اس کی آنکھ لگ گئی، سو گیا۔ بیوی افطار لائی تھی، جگایا۔ یہ حکم خدا کے پابند لوگ تھے، یہ نہیں آرگومنٹ کرنا، اللہ کے حکم میں اپنی مرضی چلانا، وہ تھوڑا دیندار ہوا کرتا ہے، یہ پابند لوگ تھے۔ یہ صحابی رسول ہے، جوان ہے، اگرچہ کمزور ہے، لاغر ہے، ضعیف ہے، ویک ہے، اس کی باڈی کمزور ہے اس کی، کہتے ہیں کہ نہیں، حکم خدا یہ ہے کہ میں نہ کھاؤں، میں نہیں کھاؤں گا۔ ادھر سے یہ کمزور بھی تھا، جوان تو تھا، دن بھر کی مزدوری کر کے آیا، ادھر سے اسی طرح بغیر کھائے پیے روزہ رکھ لیا اس نے۔ پھر دوسرے دن، یہ ان ایام کی بات ہو رہی ہے کہ جب جنگ احزاب ہونے والے، چونکہ سراؤنڈنگ جو مدینہ ہے اس میں خندق کھودی جا رہی تھی، یہ وہاں پہ ہیلپ کے لیے کیا، خندق کھودنے کے لیے۔ کہتے کام کرتے دوران یہ بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوش جب ہوا، پیغمبر اسلام سرہانے پہ تشریف لائے۔ بہت رؤوف ہے ہمارے پیغمبر، بہت مہربان، He is so kind, so merciful۔ پیغمبر اسلام جب آئے، اس جوان کے سرہانے دیکھا، کہتے ہیں بہت زیادہ متاثر ہوئے پیغمبر اسلام جوان کی اس حالت کو دیکھ کر۔ ایسے میں حکم خدا نازل ہو گیا۔ پیغمبر اسلام کی اداؤں کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پریشان ہوئے نا پیغمبر اسلام۔ ایک جوان اسی طرح اس نے روزہ رکھ لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آبلیگیشن، کہتے ہیں نسخ کیا اس حکم کو۔ پہلے کیا حکم تھا کہ آپ افطار کرو، کھاتے رہو، پیتے رہو، لیکن سونے سے پہلے جب سو چکو اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کھانا ہے، کچھ نہیں پینا ہے۔ لیکن یہ شان کریمی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر دم یہ تذکر و احتشام اپنے حبیب کا رکھا کرتا ہے۔ حکم کو بدلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تنسیخ حکم ہوا، یعنی روزے تو ہیں ہی ہیں، اس میں کیا ہے، نسخ ہوا حکم میں، تبدیلی آئی۔ یعنی یہ بھی اسلام کی ان خوبیوں میں سے ایک خوبی کیا ہے کہ احکام الہیہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسانی پیدا کی ہے۔ احکام الہی میں کوئی سختی نہیں ہے، سختی خود ہمارے رویوں میں ہے، ہمارے سلیقوں میں ہے، ہماری عادتوں میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام میں کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہے، آسانی اللہ تو چاہتا ہے۔ ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ احکام الہیہ میں آسانی ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے یسر چاہتے ہیں، آسانی چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے پریشانی نہیں چاہتا، مشقت نہیں چاہتا ہے وہ۔ احکام الہی کی بنیاد مشقت کے اوپر نہیں ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثلا یہ روزے اور یہ نہیں، مشقت کے اوپر نہیں، آسانی کے اوپر ہے۔ اللہ نے اس حکم میں وسعت پیدا کر دی۔ کس طرح وسعت پیدا کر دی؟ یعنی راتوں میں آپ کھا نہیں سکتے تھے، پی نہیں سکتے تھے، بیوی کے پاس نہیں جا سکتے تھے، وہ میل جول نہیں ہو سکتا تھا، مباشرت نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ نے وسعت پیدا کر دی۔ افطاری کے بعد تم کھا سکتے ہو اور اپنے جو حلال لذتیں ہیں اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہو۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کر دیا؟ حلال کر دیا۔ رفث ویسے تو جو ہے نا وہ
اس کو جو لغوی معنی ہے، اس کا لنگوسٹک جو اس کی لٹریری میننگ جس کو کہا جائے، وہ یعنی فوش کلامی کو ویسے کہتے ہیں. لیکن چونکہ یہ ترتیب بڑھتی گئی اور پھر اس کا کثرت استعمال کی وجہ سے پھر اس میں اس معنی کو بھی جو ہے نا وہ ایڈ کر دیا گیا، یعنی یہ مباشرت کے معنی میں ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی آرگومنٹ نہیں. سارے مفسرین اس بات کے اوپر قائل. دوسرے جو وسعت پیدا کر دی گئی، وسعت یہ ہے کہ فجر کی جو سفیدی ہے، فجر کی سفیدی نمایاں ہونے تک تم کھا سکتے ہو. کُلُوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. یعنی کیا ہے کہ یہ روزے میں جو روزے کا حکم ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے وسعت کر دی، یعنی دونوں لحاظ کے ساتھ. یہ بھی نہیں ہے ایک بیچارہ صحابی کمزور، وہ اتنی 24 آور جو ہے نا وہ پھر اس سے بھی 30 آور روزہ جو ہے نا اس کا تجاوز کر جائے. نہیں، اللہ اس کو بھی دیکھا. دوسرا یہ ہے کہ جن کی تازہ شادی ہوتی ہے، مشکل ہے، ان کے لیے ضبط نہیں کر سکتے ہیں، پھر جوانی ہے، پھر جوان ہیں. اب چونکہ میرے پاس ایسے واقعات ہیں بعض کے کہ میں اگر یہاں پہ سناؤں تو مشکل ہے، چونکہ مجھے یہ سٹیج اجازت نہیں دیتا ہے. ورنہ بہت سارے اب بھی واقعات ہیں کہ جس میں کئی کی روزے، چونکہ اگر جان بوجھ کر ایک کسی کو روزہ یعنی توڑتا ہے اور بغیر ان کے جو رولز اینڈ ریگولیشن اس کو آبزرو نہیں کرتا، تو ایک روزے کے بدلے میں 60 روزہ ہوا کرتا ہے. تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے وسعت پیدا کر دی اس حکم میں. وسعت کیا ہے کہ تم افطاری سے لے کر جو ہے افطار مغرب ہوگی تم نے افطار کرنا ہے، غروب شرعی جو ہے رات آ گئی ہے، افطار کر لینا ہے. اس کے بعد کیا ہے، آپ چلے جائیں جو سفید دھاری جب صبح کی ہے نا نمودار ہوتی ہے اس وقت تک آپ کھا پی سکتے. تیسرا یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حد بندی بھی کر دی ہے روزے کی. ابتدا کو بھی بتا دیا، انتہا کو بھی بتا دیا، آغاز کو بھی بتا دیا، انجام کو بھی بتا دیا. دونوں چیزیں جو ہیں آپ اس میں کیا ہے دیکھتے ہیں. یعنی کیا ہے کہ یہ بتا دیا ہے کہ وہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. یہ اس کی ابتدا ہے. ثم اتموا الصیام الی اللیل، یہ اس کی انتہا آ گئی. یعنی دونوں حکم آپ دیکھ رہے ہیں اس میں روزے کی ابتدا کو بھی بتا دیا، روزے کی انتہا کو بتا دیا. اب یہاں کے اوپر آپ دیکھیں یعنی آغاز بھی ہے اور انجام بھی ہے. یعنی فجر سے روزے کا آغاز ہو جاتا ہے. جو صبح صادق ہے اس سے اس روزے کا یعنی طلوع فجر، طلوع جو صبح ہو جاتی ہے، سپید صبح جب نمودار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فجر. فجر کا مطلب ویسے تو شگاف ہے، چونکہ وہ جب پھٹتی ہے تو اس کو کہتے ہیں فجر کا جو ہے وہ ٹائم. یعنی جو رات کا سیاہ پردہ ہے جب چاک ہو جاتا ہے اس کو پھر فجر کہتے ہیں. اور صبح صادق، صبح کاذب کی پہچان یہ ہے. آپ کو چونکہ یہاں پہ زیادہ جھڑ ہوتا ہے، یہاں پہ زیادہ کلاؤڈز ہیں، یہاں پہ زیادہ بادل ہیں، آپ کو شاید اس چیز کا اندازہ نہیں ہو سکے، لیکن جو مڈل ایسٹ کے لوگ ہیں، پاکستان انڈیا میں ہیں، ایران عراق میں لوگ ہیں، وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اگر صبح سویرے آپ چلے جائیں اور جب صبح کو ٹائم ہوتا ہے، صبح کاذب اور صبح صادق کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ شب کے آخری ہنگام میں وہ جو ایٹ دا اینڈ آف دا نائٹ، اس میں کیا ہوتا ہے، پہلے ایک بہت ہی ہلکی سی دھاری عمودی طور پر ایک دھاری جو ہے نا وہ سفید، ایک سفیدی سی جو ہے نا وہ نظر آتی ہے عمودی طور پر. جب یہ آ جاتی ہے ہلکی رنگ کی جو سفیدی آسمان پر ورٹیکل وے میں جو ہے یعنی عمودی طور پہ یعنی ورٹیکل جو ہے نا وہ انداز کے ساتھ نمایاں ہوتی ہے. جسے بعض نے جو ہے نا لکھا ہے کہ جو جس طرح لومڑی کی دم ہوتی ہے نا، اس طرح سے لومڑی کی دم کی طرح. اس کو کہتے ہیں صبح کاذب.
یعنی ابھی تک صبح صادق نہیں ہوئی ہے، صبح کاذب ہے. یعنی پھر اس کے تھوڑی دیر کے بعد ایک بالکل شفاف اور بہت نورانی ہے جو ہے نا، سو برائٹ. اس کے بعد کیا ہوتی ہے، ایک جو ہے نا وہ مستطیل صورت میں، ٹھیک ہے، ایک جو ہے نا وہ اس صورت میں کہ بالکل طول کے اعتبار کے ساتھ ہے، افق پہ اس مستطیل صورت میں ظاہر ہوتی ہے. لینتھ جو ہے نا اس میں لینتھ میں آ کر ہوتی ہے. پہلے کیا ہے، ورٹیکل وے میں تھی، اب اس لینتھ میں آ کر جو ہے نا وہ ظاہر ہوتی ہے، جو ایک سفید دھاری کی جو ہے نا صورت میں پھیل جاتی ہے. اس طرح جس طرح جو ہے نا انفجار ویسی بھی پھٹنے کو کہتے ہیں. فلاں جگہ مثلا عربی میں، فارسی میں اس کہتے ہیں فلاں جگہ جو ہے نا وہ انفجار ہو گیا. انفجار کا مطلب یعنی کیا ہے کہ وہاں پہ کوئی بم پھٹ گیا ہے، کچھ کیا ہو گیا. اسی طرح وہاں کے اوپر بھی جو ایک نور پھٹتا ہے فجر کے ٹائم پر. تو یہی جب جو سفید ایک مستطیل صورت میں ایک نور کی ایک لہر جب آ جاتی ہے، جو چھاتی ہے، اس کو کہتے ہیں صبح صادق. پہلے عمودی صورت میں تھی، اب یہ کیا ہے، یہ مستطیل صورت میں آ گئی ہے. اس کو کہتے ہیں صبح صادق. اور یہی جو صبح صادق ہے نا، یہی جب یہ پو پھٹی ہے، جب سفید صبح نمودار ہوا ہے، یہ اول وقت ہے روزے کا. آپ مجھے کہیں گے، کویسچن کریں گے صبح صادق کیوں کہتے ہیں، صادق کیوں کہ سچی جو صبح ہے کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے چونکہ صاف اور شفاف روشنی سورج کی روشنی سے متصل ہو کر اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ سورج کے ظہور کی سچی خبر آ گئی ہے، سورج ظاہر ہوگا. اس وجہ سے اس کو صبح صادق کہتے ہیں، چونکہ اس لیے جو صاف جو روشنی ہے سورج کی روشنی سے متصل ہونے کی وجہ سے ہے، کہ جس کو کہتے ہیں کہ سورج کا ظہور اب یقینی ہے، سچا ہے. اس وجہ سے صبح صادق کہا جاتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ روزے کا آغاز کب سے کرنا ہے، صبح صادق سے. لیکن صبح صادق فرض کیا ہے 4:15 پر ہے، ٹھیک ہے، 4:15 پر صبح صادق ہے. تو ہمیں کیا ہے، احتیاط بنا بچوں کہ صبح صادق آپ پھٹنے بعد اسی وقت شروع نہیں، اس سے 5-10 منٹ پہلے ہی اپنے احتیاط کے طور پر روزے کو بند کر لیں احتیاط کے طور پر. یہ تو ہو گئی اس کی ابتدا. روزے کی ابتدا ہم نے صبح صادق جو ہی ہوتی ہے آٹومیٹکلی شروع ہو جاتی ہے. دوسرا کیا ہے کہ اسی طرح جب غروب کے وقت جب تاریکی کیا ہوتی ہے، دن کی روشنی پر غالب آ جائے، توجہ کریں یہاں پہ، یعنی جب تاریکی کیا ہو، دن کی روشنی پر غالب جب آتی ہے، یعنی جو شفق ہے جس کو شفق بھی کہتے ہیں، اور رات کا اطلاق تب ہی شروع ہوتا ہے کہ جب وہ حمر مشرقی چھوڑیں، یہ فقہی اصطلاح ہے، یعنی جو آپ سر کے اوپر دیکھیں گے تو مشرق سے جو سرخی ہے، جو مشرق کی سرخی ہے وہ زائل ہو جائے، اور یہ سرخی سورج کے غروب ہونے سے زائل کب ہوتی ہے؟ سورج جب غروب ہوتا ہے، غروب ہونے کے تقریباً 10 till 15 منٹس، ایٹ لیسٹ 15 منٹس کے بعد جو ہے نا یہ ظاہر ہوتی ہے. آج بھی اگر آبزرویٹری ہے آپ کے پاس یہاں موجود ہے، ہائی ٹیک کے آپ دور میں ہیں، آج سے فرض کیا کہ آپ کو چاند کے بارے میں پتہ کرنا ہو تو آپ کو 1000 سال کے بعد کی بھی جو ہے نا یہ بتا سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. آپ ان سے پوچھیں کہ سن سیٹ کب ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ بگننگ آف نائٹ، اور جو رات ہے وہ کب شروع ہو رہی ہے. اس کو یہ کوئی بھی نہیں کہتا ہے کہ سن سیٹ سے جو ہے نا وہ رات شروع ہو جاتی ہے، نہیں، اس کے بعد کچھ ٹائم لگتا ہے کہ یعنی
جو اجالا ہے اس کے اوپر جب تاریکی چھا جاتی ہے، یعنی جب دن کو دن نہیں کہتے ہیں بلکہ اس کے بعد تاریکی جب شروع ہو جاتی ہے تب اس کو لیل کہا جاتا ہے۔ اب مجھے یہاں پہ تھوڑی سی اس انداز کے ساتھ بھی مجھے ڈسکشن کرنی ہے کہ دیکھو یہاں پہ بعض نے اس طرح کھجور کو ہاتھ میں اس طرح پکڑا ہوتا ہے، ادھر سے غروب، بلکہ پچھلی دفعہ تو کیا مذاق بنا روزے کا، گورنر ہاؤس میں روزہ افطار پارٹی ہو رہی ہے، افطار کے کیا ویسے کسی نے کرسی کے ادھر جو ہے نا وہ نیچے منہ کر کے اللہ اذان شروع کی، سارے کے سارے ٹوٹ پڑے کھانے کے اوپر، اور اس کے بعد دیکھا کہ ابھی تو 20-25 منٹ غروب کو پڑے ہیں، سب نے روزہ باطل کیا وہاں پہ، سب نے، ان کے اوپر 60 روزے ہیں، ہر ایک کے اوپر جتنے وہ ہیں سارے جن کو منتخب کر کے پارلیمنٹ میں ادھر ادھر بھیجا ہے، اتنے جاہل نمائندگان کہ جن کی حالت نادانوں کی یہ ہے کہ ابھی تک تو غروب بھی نہیں ہوا ہے اور کھانے کا وہ حشر کر دیا کہ ویسے کسی نے جیلی طور پہ جو ہے نا آسان مذاق کیا اور سارے کا سارا جو ہے نا وہ فنائی ہوگی کھانا، اور اس طرح انہوں اسی وقت جو ہے نا وہ روزے کو تباہ اور برباد کر کے جو ہے نا رکھ دیا۔ بابا اتم الصیام ثم، یہ قرآن ہے، قرآن ہے، مولوی نہیں بتاتے، میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی، جتنے اس وقت سن رہے ہیں آپ کے اوپر اتمام حجت ہو رہی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، قرآن نے یہ کہا ہے کہ ثم اتم الصیام الی اللیل، یہ ہر کچن میں جا کے لگائیں، اتم الصیام الی المغرب نہیں ہے، یا خدا کے ہاں الفاظ کی کسی چیز کی کمی ہے کچھ؟ کیوں لوگوں کے روزے برباد کرتے ہو؟ کیوں برباد کرتے ہو لوگوں کے روزے؟ ثم اتم الصیام الی اللیل، ثم اتم الصیام الی المغرب نہیں ہے۔ لیل کب ہوتا ہے؟ کہ جب تاریکی شروع ہو جاتی شادی، ابھی تو سورج کھڑا ہے اور دیکھو تو یہاں سے ماشاءاللہ کھجور کا جو ہے نا وہ ایک پکڑا ہوا ہے، اور اللہ اکبر ہوئی نہیں کہ منہ میں گئے کہ کہاں سے آگے مکروہ آگے، کس نے کہا یہ مکروہ ہے؟ بابا آپ کو کہتے ہیں کہ وہاں جگہ جو ہے نا 5 till 6 جو ہے نا وہ کرفیو ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں جو ہی 6 ہوتے جائیں اس کے بعد جو چھلانگ لگاؤ، نہیں، آپ 5:15 جا سکتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ تمہاری ابتدا جو روزے کی ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ دیکھیں بند نہیں کیا آپ نے ٹی وی کے والیوم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی صاحب، السلام علیکم یا علی مدد۔ علیکم السلام مولا علی مدد۔ جی ممتاز بھائی بول رہے ہیں عمان سے۔ ممتاز سرکار بول رہے ہیں وہاں سے ماشاءاللہ آج دے پروگرام جڑا دسیا سانو اجے بھلے رہے ہیں، سانو تے مولویاں نے ساری زندگی بھلایا ہی رہا ہے اتنے تے وہی ہوندا ہے تواڈے والی گل کہ مغرب دی اذان ہوندی ہے تے دوا ہر شے جڑی ہے چک چاہنے اسی بھی نال چک چاہنے اے جائی تواڈی مہربانی، تواڈا احسان ہویا ہے ساڈے تے سرکار آواز بھی اسرائیل دی آن ڈئی ہے جڑی راتی کمپلین کیتی سی، تواڈا احسان ہے، تواڈی مہربانی ہے جڑی ساڈے غریباں دی سن لئی ہو۔ بہت شکریہ۔ تے سانو اپنا وعدہ بھی سرکار یاد ہے، سانو اپنا وعدہ بھی یاد ہے، تھوڑا سہراج بیٹھے ہیں تے انشاءاللہ وہ وعدہ بھی پورا کران گے انشاءاللہ۔ تواڈے لئی ساڈی جان ساڈا خون حاضر ہے سرکار، کوئی ایسی گل نہیں۔ اللہ مولا خوش رکھے تے انشاءاللہ۔ مہربانی تواڈی اللہ تعالیٰ ساڈے سر تے سایہ قائم رکھے، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے تواڈے بچیاں دے تواڈے تے۔ بہت شکریہ انشاءاللہ، بہت شکریہ، اللہ پاک جزائے خیر دے انشاءاللہ، صحت دے سلامتی عطا، بہت شکریہ۔ تو دیکھیں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مغرب ہوتے ہوئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں لارکانہ سے غلام رسول بات کر رہا ہوں۔ جی ماشاءاللہ۔ کہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جو علامہ جلال الدین سیوطی ہے اس نے اپنے کتاب میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ اگر علی کا لکھا ہوا قرآن مل جاتا تو ڈیش ڈیش انہوں نے لکھا ہوا ہے،
تو یہ اس نے کیوں کہا ہے کہ اگر علی کا لکھا ہوا قرآن مل جاتا، خلفائے راشدین کا کوئی کتاب ہے اس میں انہوں نے کو لکھا ہوا ہے، تو یہ کیا وجہ تھی؟ یہ جو آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں، اتنی معنی سمجھا رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ کیا اس نے یہ کیوں کہا ہے کہ یہ اس کا تھوڑا ہمیں، آپ کو پتا ہے تو ہمیں بتائیں، یہ انشاءاللہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی کا۔ جی جی تو میں عرض کر رہا تھا، دیکھیں قرآن نے یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں کسی بھی اس بڑے نہ فلسفے کی ضرورت ہے نہ کسی اور، صاف 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 یہ ان آیات میں سے ہے کہ جو بالکل یعنی محکم آیات، اس میں کسی قسم کو کوئی تشابہ یا کسی قسم کی وہ چیز نہیں۔ فرمایا تم نے ابتدا اس سے کرنی ہے، اس طرح جو ہی فجر رہتی جائے تمہیں ابتدا کر لو روزے کی، ثم اتم الصیام الی اللیل، اور پھر کیا کرو تم روزے کو کمپلیٹ یور فاسٹنگ، کب؟ الی اللیل، کہ جب رات ہو جائے۔ رات کب ہوتی ہے؟ مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ مولوی کیا کہہ رہا ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن مجھ سے کیا کہتا ہے، دین مجھ سے کیا کہتا ہے۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام علیکم۔ ہیلو جی سلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی، عدیل صاحب سے بات ہو رہی ہے؟ علامہ عدیل صاحب جی سے؟ جی میں بول رہا ہوں، جی فرمائیے۔ عدیل علامہ صاحب، سوال اس طرح ہے کہ میں لندن سے فیصل بول رہا ہوں۔ جی سوال یہ ہے کہ دیکھیں یہ جتنا بھی حدیث پہ کام ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد اور چاروں خلفاء کے بعد، بنو امیہ کے بعد، اور بنو عباس کا دور بھی ان کے 3-4 خلفاء گزر کے بعد، تو اس کے بھی بعد، ان کے لیے 300 سال بعد میرا خیال ہے یہ شروع ہوا ہے۔ تو اس 300 سال کے عرصے میں مطلب 5-6 گروہ تھے جو مسلمان میں موجود تھے، جن میں پہلا گروہ تھا جس میں جنگ جمل ہوئی، وہ ایک گروہ تھا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ تھا، اور دوسرا گروہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ تھا، اور پھر ایک تیسرا گروہ ہے جسے خارجی کہتے ہیں وہ، اور پھر ایک چوتھا گروہ جو معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ تھا، اور اس کے بعد بھی بہت سارے گروہ پیدا ہوئے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں، میں سمجھ نہیں سکا آج تک یہ کس طرح ممکن ہے کہ 4-5 گروہ ہوں جن کے بڑوں نے جنگیں لڑی ہوں، پھر وہاں سے سارے مطلب جو شیعہ عالم ہے، سنی عالم ہے، انکلوڈنگ امام بخاری، امام مسلم، سارے یہ کس طرح ایک فیئر قسم کی بات وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں اپنی حدیثوں میں۔ میں مثال دوں گا، امام بخاری بخارا سے شروع ہوئے، وہ بصرہ گئے، کوفہ گئے، شام گئے، وہ مدینہ گئے، مکہ گئے، جہاں جہاں بھی گئے، کس طرح ممکن ہے کہ ان لوگوں کی اولادوں سے انہوں نے حدیثیں اکٹھی کی اور بالکل 100% سچ اکٹھی کی جن لوگوں کے بڑوں نے آپس میں ایک دوسرے کی قتل و غارت کی۔ تو اور پھر میں آج کل اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو اس کی ہو بہو اگر آپ کسی سے پوچھنا چاہیں کہ کیا ہوا ہے تو وہ ممکن نہیں ہے۔ لوگ آج تک یہ نہیں جانتے کہ ٹیپو سلطان کا باپ کون تھا، کس قبیلے سے تھا، تو یہ ریسنٹ بہت ساری چیزیں وہ کلیئر نہیں ہے۔ تو یہ جتنا بھی مواد ہے انکلوڈنگ شیعہ سنی، یہ سارے مواد پہ کس طرح میں آپ کا سوال سمجھ گیا، میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں اور بالکل سمجھ گیا، اور اس مسنگ لنک جو ہے اس کو بھی میں سمجھ گیا۔ بات میری یہ ہو رہی تھی، میں انشاءاللہ آ رہا ہوں آپ کی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کی ابتدا کو بتایا، روزے کی انتہا کو بتایا۔ ابتدا آپ نے فجر سے کرنی ہے، اور میں آپ کو کئی دفعہ یہ بتا چکا ہوں، اور یہ مجھے پتہ ہے کہ تھوڑا بہت تکرار بھی ہو رہا ہے، لیکن میں اس بات کو تاکہ یہ ذہنوں میں پینیٹریٹ ہو جائے، یہ بات ہر ایک فرد تک یہ بات پہنچ جائے کہ اللہ نے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ نہیں کہا ہے، إِلَى اللَّيْلِ کہا ہے۔ یہ جو روزوں کو برباد کرنے والے ہیں، اس وجہ سے کہ ایک سارا دن دیکھیں ایک روزہ رکھتا ہے اور روزہ ابھی ٹائم ہی نہیں ہوا تو اس کے بعد اس کو کھلوا گئی، یہ کہاں پہ آ گئی یہ بات؟ لہٰذا اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ آپ میری بات نہ سن، آپ
ایز اے نیوٹرل جو ہے نا یہ دیکھیں، میں نے بات کر دی ہے، آپ یہاں کی آبزرویٹری کو لے لیں. آبزرویٹری کو جب لے لیں گے وہ آپ کو اچھے طریقے سے بتا دیں گے. فرض کہ ہم مانچسٹر میں بھی بیٹھے، میں ابھی فون کروں ان کو بتاؤں کہ یہ سن سیٹ اتنے بجے ہو رہا ہے، جو بگننگ آف نائٹ ہے، کامنسنگ آف نائٹ ہے، وہ کب ہو رہی ہے، وہ فوراً مجھے بتا دیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایٹ لیسٹ جو ٹائم ہوتا ہے 10 till 15 منٹس ہوتا ہے آفٹر دا سن سیٹ. سورج غروب ہونے کے تقریباً جو ہے نا 10 سے 15 منٹ کے بعد شروع ہوتا ہے جو لیل کی ابتدا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سرکار کیا آپ نے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پرویز بھائی جی فرمائیے. جی سرکار حقیقت والے دعوت نامے کا کیسے انتظار سے بیٹھے تھے. میں سنوں بھیج دیتے دعوت نامہ، کیوں نہیں بھیجا؟ میں تو ہفتہ ہو گیا، آپ نے ای میل چیک کر دیں سرکار. نہیں میں سنوں بھیج دی تھی، نہیں کہیں جنک میل نے چلی گئی، میں اس سے دن بھیج دی تھی سنوں ای میل. چلو سرکار پھر میں تمہیں ای میل ٹیکسٹ کر چھڑنا تھوڑے فون دے جیڑا تو میں ٹیکسٹ کیتا سی اس سے ہوتے میں بھیج دیتی سی ای میل تے، لیکن پوری دنیا سن رہی میں سن دعوت میجر صاحب نے منصف بنا کے انڈیا پاکستان دا سی جوڑ پا لیں گے. تسی تشریف لے کے آؤ، میں سن آنے اور پوری دنیا سامنے دعوت دے رہا ہوں، تسی تشریف لے کے آؤ. دعوت نامہ ٹورو تے انشاءاللہ جیڑا نا میں جس دن تو میں ای میل بھیجی سی نا، بعد وچ میری گل ہوئی ہے، اس سے دن میں سنوں جڑا ہے نا وہ ای میل جڑے تساں ٹیکسٹ میں کیتے اس تے میں بھیج دیتی سن. سرکار میں تو اپنا ای میل دوبارہ ٹھیک. حاضر خدمت جناب، ساڑی طرف وسی تے ہمیشہ جم آؤ. ماشاءاللہ ہدایت ٹی وی سارے اس وقت ماشاءاللہ مسلمان اور سارے مومنین انہوں دی ترجمانی کر رہے ہیں، انہوں دی نمائندگی کر رہے ہیں. انشاءاللہ تسی تشریف لے کے آؤ اور اسی خدمت چاہیں انشاءاللہ. اسی بارے جڑا ہے انہوں نے منن والے ہیں کہ بالکل جڑا مہماناں نو جاننے اور اسی انشاءاللہ مہمان نوازی بھی جاننے. الحمدللہ رب العالمین. تسی تشریف لے کے آؤ، جتنے اپنے علماء ہیں انہوں بھی لے کے آؤ، موسٹ ویلکم. اور یہ ساڑی خوش نصیبی ہے کہ بلکہ اسی تے میرے خیال میں اردو بات کو یہاں پہ جو کانفرنس کی اس میں بھی ہم نے اپنے جو برادران ہیں ان کو ویلکم کیا اور دیکھا. لارڈ میئر آئے اور جو یورپین پارلیمنٹ میں جو ہے نا کینڈیڈیٹ جا رہے ہیں وہ آئے، حتیٰ کہ جو انگریز ٹونی لوئڈ ہیں پولیس انسپیکٹر ہے پوری یارکشائر اس کا، وہ گریٹر مانچسٹر کے، وہ تشریف لے سارے. یعنی ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ برادرانہ ماحول اور انس اور محبت کی فضائیں جو ہے نا ہمیشہ قائم رہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہیں روزے کی ابتدا کب سے کرنی ہے، روزے کی انتہا کب سے کرنی ہے. روزے کی ابتدا فجر سے شروع ہوگی، روزے کی انتہا لیل پہ جا کے ختم ہوگی. لیل جب ہو جائے روزہ تمام کر دو، تمام ہوگی بات. لیل کو دیکھنا، یہ جو آپ کو روزہ افطار کراتے ہیں ٹائم سے پہلے وہ جائز نہیں ہے. اور اس پہ کیا ہوتا ہے، نہ فقط یہ ہے کہ روزے کا ثواب ملتا ہے بلکہ 60 روزے پڑ جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ آ لیں، دوبارہ آ جائیں، کوئی بات نہیں، آپ کی کال ڈراپ ہو گئی. تو یہ میں جو ہے نا وہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جو حمرہ مشرقیہ ہے وہ زائل ہو جائے. جب زائل ہوتی ہے تو لیل کا آغاز ہو جاتا ہے. آپ جو فقہی کتابیں ہیں اس میں دیکھیں کہ لیل کا آغاز کب ہوتا ہے. آبزرویٹری ہے، 21 سینچری میں ہم لوگ رہے ہیں، اس ہائی ٹیک کے دور میں ہم آبزرویٹری والے سے پوچھیں لیل کا آغاز کب ہو رہا ہے. پھر آپ کو صداقت مکتب جعفری بھی نظر آ جائے گی، یہ معصومین علیہ السلام کا. اس کے بعد جو ایک سلسلہ ہے دیکھیں وہ ہے بڑا ہی ایک خوبصورت، جو ایک معنوی اور نورانی اعتبار کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رشتے زوجیت کے جو اسرار اور رموز اور ہڈن ریالٹیز ہیں اس کو بتا دیا. کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو ہے نا میاں بیوی کیا ہیں؟
ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. سبحان اللہ، کیا تعبیر ہے یعنی میاں بیوی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. یہ جو رشتے زوجیت ہے، اس کی نزاکتوں کو دیکھتے ہوئے اور اس کی قدر اور اس کی منزلت کو دیکھتے ہوئے دونوں جگہ لباس کا لفظ آیا ہے. یعنی کیا ہے؟ ایکوالٹی بھی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا آج کل جو ایک ایشو بنا کے جو ہے نا یونیورسٹیز میں بچوں کو خراب کرنے کے لیے، ہاں جی فیمینزم دے مسائل، تو جی مسئلہ دا کانسیپٹ آف ایکوالٹیز اور یہ اور وہ. انہیں خبر ہی نہیں ہے اصل میں قرآن کی، دین کی انہیں خبر ہی نہیں ہے. اسلام کی جو ریالٹیز ہیں اسے جاننے کی انہیں ضرورت ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ ہے خوبصورتی اگر دیکھنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں اگر ہمیں اپنا لباس کے بارے میں خبر ہو جائے نا تو ہم بہترین انداز کے ساتھ یہ جو سملیرٹیز ہیں، سملیرٹیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں طرف بتا دی، لباس بنا دیا. میاں بیوی کا لباس، بیوی میاں کا لباس، دونوں لباس ہیں. لباس ہے. لباس کس لیے ہوتا ہے؟ یہ جو تشبیہ ہے اور اتنا بڑا جو استعارے کی صورت میں یہ بتا دیا ہے، اور لباس کے طور پر ایک تو یہ ہے کہ مقام اور مرتبے اور اہمیت کے اعتبار کے ساتھ دونوں کیا ہیں؟ ہم پلہ ہیں، ہم وزن ہیں، یکساں ہیں. اور لباس کی تعبیر میں بھی کیا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. دونوں میں کیا ہے؟ لباس کی جو ہے تعبیر ہے. لباس کی خصوصیات ہیں، اس کی اگر اسپیسیفکیشنز کو دیکھیں، اس کی کوالٹیز کو دیکھیں، ایٹریبیوٹس کو دیکھیں. لباس کی میں دیکھیں ابھی ٹائم میرے پاس تھوڑا ہے اور میرے پاس تھوڑے سے میں ایک دو آج کوالٹیز آپ کو بتاؤں گا، خصوصیتیں بتاؤں گا. اس کو انشاءاللہ اس ڈسکشن کو، چونکہ اگلی ڈسکشن طواف کے سلسلے میں، دوسرے اعتکاف کے سلسلے میں بھی ہے، اور اعتکاف بھی ایک بہت بڑا ایک عبادی پہلو ہے. آگے ماہ مبارک رمضان بھی آ رہے ہیں، اس رجب کے مہینے بھی مستحب ہے. اسی طرح شعبان کے مہینے میں اعتکاف بیٹھنا. ماہ مبارک رمضان میں تو خود حضور اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 دن بیٹھا کرتے تھے اعتکاف. اس سلسلے میں بھی بات ہونی. تو لہٰذا میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ بات کو اسی طرح ناپختہ چھوڑ دیا جائے. آج چند ایک میں تین چار جو ہیں آج آپ کو اس کے فائدے بتاتا ہوں لباس کے. لباس انسان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ لباس انسان کی اپنی حیثیت کے مطابق مناسب انداز کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تناسب رکھتا ہے نا لباس. اب مثلا جو ہے 10 سال کا مثلا جو ہے نا وہ بچہ ہے، تو اس کو اگر 50 سال والا جو مرد ہے اس کا لباس پہنایا جائے تو سوٹ نہیں کرتا. سوٹ ہونا چاہیے. سوٹیبلٹی جو کہ اس کو کہتے ہیں نا، کمپیٹیبلٹی جس کو کہتے ہیں. لباس میں بھی تناسب اور مناسبت اور کمپیٹیبلٹی جو ہے لباس میں بھی ہونی چاہیے. اب میں یہ جو میری قبا ہے اس کو میں ایسے جو ہے نا وہ فرد کو پہناؤں کہ جس کا قد مجھ سے مثلا جو ہے تھوڑا میں 6 فٹ کے قریب میرا قد ہے، اب میں اسے 5 فٹ والے کو پہناؤں تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ آدھا تو جو ہے نا وہ اسی طرح. تو یہ جو ہے نا کیا ہے کہ تناسب نہیں بنتا ہے. تناسب نہیں بنتا ہے. فٹ یعنی کیا ہونا چاہیے کہ جو لباس ہے وہ بھی کیا ہے؟ فٹ ہونا چاہیے نا، مناسبت اس کے ساتھ ہونی چاہیے. تو مطلب کیا ہے کہ آپ جو شادی کر رہے ہیں میاں بیوی، آپس میں ان کا کف ہونا، تہذیب فکری اس کے ساتھ ہونا. جوان تو آج کل بہت جلدی ہو جاتے ہیں. جوان کو ہونے سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جوان ہو گیا تو بس شادی ہو گئی ہے، بلکہ اس کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کمپیٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ اس میں رشد ہوا ہے یا نہیں ہے. شادی کے لیے بلوغ فقط شرط نہیں ہے، شادی کے لیے رشید ہونا بھی شرط ہے. رشید کیا ہے کہ اس کی جو فکری صلاحیت ہے اس میں فکری بھی لحاظ سے پروان چڑھا ہوا ہونا چاہیے. ورنہ آج کل یہاں کے ماحول کے حساب سے ساتھ انہوں نے اس قدر غارت کر دیا ہے، ان کی ایڈورٹائزوں نے، ان کی جو سلسلہ ہے اور یہاں کے ماحول، یہاں کے انوائرمنٹ اور یہاں کا انداز، اس وجہ سے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس طرح سیب کو قبل از وقت پکا دیا جائے،
اسی طرح یہاں پہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جوان کو جوانی سے پہلے ہی اس میں وہ تیاری کرا دی جائے. سکولز کے دیکھیں، اسی طرح جو ہے نا وہ اس میں کیا کیا جو ہے نا سیکچول ایجوکیشن کو دیکھیں. یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ کچھ چیزیں قبل از وقت ہو جایا کرتی ہیں، اور اس وجہ سے بلوغ میں نہیں کہتا ہوں کہ جب بالغ ہو تو شادی ہونی چاہیے، نہیں، بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو رشید بھی ہونی چاہیے، یہ بھی شرط ہے شادی کے لیے. اور اسی طرح اس کی شخصیت کے اعتبار کے ساتھ بھی. اب مثلا ایک جو ہے نا وہ خاتون کیا ہے، ڈاکٹر ہے، خاتون ہے ڈاکٹر جو ہے نا میڈیسن میں ہے، یا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، اس کی جو ہے نا وہ شادی کر دیں اس نے جو ہے نا ایک اس لڑکے کے ساتھ کہ جو بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے اور ٹیکسی چلاتا ہے. میں ٹیکسی کے خلاف نہیں ہوں کہ کل جو ہے میرے خلاف وہاں پہ وہ احتجاج شروع کرو، پرویز میں بھی آتے ہیں اس میں یہ نہیں کہتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، کہ دیکھیں جو تناسب ہے، کفویت جس کو کہتے ہیں، برابری جس کو کہتے ہیں، وہ بھی تو اس میں ہونی چاہیے نا، ایسا تو نہیں ہے. تو یعنی اس شخصیت کے اعتبار کے ساتھ بھی تب جا کر یہ جو پہیے ہیں جو ہیں یہ صحیح معنوں میں شادی کامیاب، جو سکسیسفل جو میرجز کو کہتے ہیں. انشاءاللہ ہم پروگرام بنا رہے ہیں کہ ایک جو ہے وہ پری میرج جو ہے نا سیمینار رکھا جائے، تاکہ یہ چیزیں کھول کے جو ہے نا وہ ہمارے جوانوں تک بیان ہونی چاہیے اور ان کو پتہ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج ایک ہی میں یہاں پہ تقریباً 8 ایسے فائدے ہیں لباس کے، اور 8 ایسے فائدے ہیں کہ جو میاں بیوی کو آبزرو کرنا چاہیے. اگلے انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ کی خدمت پیش کریں گے. ایک تو آج آپ نے سن لیا، ہمارے ممتاز بھائی نے فون کیا ہے، اور مگر وہ بھی روزے کھولتے رہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اب مسئلہ آپ نے سن لیا ہے، اور مسئلے کو جب تک اگرچہ آپ کی دعوتیں بعض یہ کہتے ہیں ہاں جی دعوت کی کتے جائے جی سارے ماشاءاللہ کھا رہے ہیں، پھر اسے ہم کھا لیں. نہیں، قطعاً نہیں. آپ 10 till 15 منٹس جو ہے نا ایٹ لیسٹ 15 منٹس ہم ویٹ کریں، اس کے بعد جو ہے نا مغرب کی بات کھائیں. لاڑکانہ سے ہمارے برادر غلام رسول نے جو ہے نا وہ فون کیا ہے کہ دیکھیں علامہ جلال الدین سیوطی ایک بہت سو گریٹ اسکالر، یعنی یہ فقط یہ نہیں کہ تفسیر میں یا تاریخ میں، بلکہ ماہر تھے. یہ نحو میں دیکھیں، بلکہ سیوطی خود ان کی جو ہے نا علم نحو کی میں نے بھی پڑھی ہے، جس کی وہ اشعار سے شروع ہوتی ہے کلامنا لفظ مفید کستقیم واسم و فعل ثم حرف للکلم. ہم یا اس دوران جو ہے نا وہ بلکہ ہم لوگ حفظ کرتے تھے ان جو ہے نا وہ اشعار کو جب اسٹوڈنٹ لائف تھے. اب بھی خیر اسٹوڈنٹ ہیں، مسئلہ وہ نہیں. یہ جو ہے بڑے بڑے علوم کے یہ شخص اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو آخری ان کی زندگی کے حصے ہیں اس میں یہ اس میں ریورٹ ہو گئے تھے، اور مکتب اہل بیت علیہم السلام کی طرف جو ہے نا ان کا تمائل ہو گیا تھا. اور یقیناً وہ چیز کہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو قرآن، وہ قرآن کو یہ قرآن سے یہ جو ابھی ہم نے پڑھا یہ الگ نہیں ہے، فقط یہ ہے اس قرآن میں شان نزول ہے، اس میں ترتیب احوال ہے، واقعات اور حادثات کی پوری تشریح ہے، تفسیر کے ساتھ تھا. اگر اس کو لیا جاتا الیوم اکملت لکم دینکم، آج جو اتنے کہتے ہیں مولا دمانہ جی یہ ہے جی، اس میں ساری چیزیں لکھی تھی، غدیر خم میں تھا، یہ تھا وہ تھا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں بغیر کلیئر کٹ ایوری تھنگ جو ہے نا اس میں صاف اور شفاف طور پر نورانیت کے ساتھ کہ امیر المومنین کے لیے جو ہے نا اس طرح بہت ساری جو کنفیوژن تھی وہ ختم ہو جاتی. اس وجہ سے ہے نہ یہ ہے کہ قرآن کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اس قرآن سے جو ہے نا کوئی جدا ہے. یہاں فقط ہم عربی کے لحاظ کے ساتھ ترجمے ہر ایک نے کیے ہیں اور بڑے عجیب ہے. حالانکہ ہے کہ وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تم مسح کرو، اس کے بریکٹ میں لکھتے ہیں یعنی دھو لو. کہاں سے آیا دھو لو؟ یعنی قرآن نے فغسلو کہا ہے دھونے کے بارے میں، وَمْسَحُوا کہا ہے. مسح اور فغسلو میں فرق نہیں نظر آ رہا ہے؟ نہیں، یہ چیزیں جو ہیں وہاں پہ بالکل صاف اور شفاف طور پہ جو ہے نا وہ نظر آتی. اس وجہ سے جو ہے نا ہمارے فیصل بھائی نے دیکھیں انہوں نے ایک وہ بنا کے جو ہے نا پورا کا پورا کہ فلاں نے جو ہے نا وہ چونکہ حدیث کا انہیں چونکہ
آپ کو تھوڑی سی میں یہ کہوں عرض کروں کہ چونکہ آپ اس کو 300 صدی کے بعد 300 سال کے بعد نہ دیکھیں اس کو سلسلہ حدیث کو. غالباً ہمارا پروگرام یہاں اس ہدایت ٹی وی سے آنے سے پہلے دوسرے جو ٹی ویز پہ پروگرامز ہمارے ہوتے تھے اس میں ہم نے ایک دفعہ جو ایوولوشن آف حدیث ہے اس میں ہم نے 11 ہجری سے شروع کیا ہے، اور ہمارا جو پہلی کتاب حدیث کے سلسلے میں ہے وہ 38 ہجری میں آئی تھی. اس سلسلے میں مفصل جو ڈسکشن ہے. ایسا نہیں ہے، آپ کو جو مسنگ لنک ہے آپ اس کو یہ نہ دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ جو 80 سال کے بعد جو ہے نا وہ آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہمیں کہتے ہیں 11 ہجری سے لے کر جو 80 ہجری تک کا عرصہ ہے اس میں کیا حدود اور دیات نہیں ہوا کرتی تھی؟ کیا مسائل شرعی نہیں ہوتے تھے؟ کیا وہ کون سی فقہ تھی کہ جس کے اوپر سارے جو ہے نا وہ چلا کرتے تھے؟ ایسا نہیں ہے. آپ اس کو جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں دیکھیں. یہ جنگیں ہوتی رہیں، قتل و غارت ہوتی رہی، یہ ہوتا رہا وہ ہوتا رہا. آپ جو مسنگ لنک ہے اس کو تلاش کریں. مسنگ لنک یہ ہے کہ آپ کو جانا پڑے گا زمانہ پیغمبر اسلام میں، اور اس ترتیب کے ساتھ آپ کو دیکھنا پڑے گا. یہ الحمدللہ مکتب اہل بیت وہ ہے کہ جو ایک لمحہ بھی در رسالت اور در ولایت سے جدا نہیں ہوا ہے. 11 ہجری کے بعد دیکھیں امیر المومنین آ گئے، اس کے بعد شہادت ہوتی ہے امام حسن مجتبیٰ آ گئے، امام حسن مجتبیٰ شہادت ہوتی ہے سید الشہداء شہید کربلا آ گئے، ان کی شہادت ہوتی ہے امام زین العابدین آ گئے، امام زین العابدین کے بعد شہادت ہوتی ہے امام محمد باقر. یہ سلسلہ ایسا ہے نورانی تو سلسلہ ہے جس کو امام احمد ابن حنبل نے کہا ہے کہ اس نورانی سلسلے کو اگر ایک پاگل کے اوپر بھی پڑھا جائے تو اس میں بھی عقل آ جائے گی. اور یہی اگر کسی نے عقل سیکھنی ہے تو انہی کے دروازے پہ آئے گا تو اسے عقل ملے گی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے. پروردگار ہمیں معارف قرآن نصیب فرما، سائے اہل بیت نصیب فرما. پروردگار ہمارے جتنے مرحومین ہیں انہیں جوہر معصومین میں جگہ عنایت فرما. ہمارے جتنے مومن مومنات مریض ہیں، بیمار کربلا کے صدقے انہیں صحت یاب، شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار یوسف زہرا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل لولیک الفرج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.